اللہ کی خاطر جن لوگوں کے پاس پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹری وائر رکھتے ہیں تاکہ اگر بیٹری کمزور پڑ جائے تو وہ کسی سے مدد لے کر گاڑی سٹارٹ کر لیں۔ ایک صاحب نے بھی اپنی گاڑی میں اس طرح سیاہ و سرخ -+ 2 وائر رکھے ہوئے تھے۔ امارات میں ایک انڈین عالم دین احمد سراج صاحب کافی وقت یہاں رہ کر گئے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب اس شخص سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹری تو ٹھیک ہے مگر میں نے احتیاطاً وائر رکھ لیا ہے کہ کہیں مجھے اس کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ مولانا احمد سراج صاحب نے کہا کہ آپ کو ایک ترکیب نہ بتا دوں جس سے یہ وائر جب تک آپ کے گاڑی میں پڑا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پوچھا وہ کیا؟ مولانا نے جواب دیا بجائے اس نیت کے کبھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے یہ نیت کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وائر تو آپ بھی استعمال کریں گے مگر کسی دوسرے کی مدد کی نیت کی وجہ سے آپ کے کھاتے میں ثواب اس وقت تک لکھا جاتا رہے گا جب تک یہ آپ کی وائر گاڑی میں موجود رہے گا۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمرے میں روشن دان بنوایا۔ ایک دوسرے صحابی کے پوچھنے پر بتایا کہ تازہ ہوا اور روشنی کے خاطر بنوایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر نیت یہ کر لیں کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو ثواب ملتا رہے گا، رہی تازہ ہوا اور روشنی تو وہ تو ویسے بھی آتی رہے گی۔ امارات کی خاتون جواہرہ جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی جان بچائی تھی جو حادثے کے بعد آگ میں جل رہا تھا، جواہرہ کو چند گھنٹوں میں وہ شہرت ملی جس کا شاید انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اعزازات، انٹرویوز اور ویڈیو کلپس کا سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ ان کا تعلق عجمان ریاست سے ہے۔ عجمان کے بادشاہ نے ان کو شرف ملاقات بھی بخشا۔ جواب میں جواہرہ نے کہا کہ انہوں نے یہ سب صرف انسانی ہمدردی کے بنیاد پر کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتی کہ یہ سب میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ انسانی ہمدردی والا مادہ تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹرک ڈرائیور غیر مسلم تھا اور اللہ کے خاطر جیسے الفاظ سن کر وہ کم از کم ایک بار تو سوچنے پر مجبور ہوتا کہ مسلمان یہ سب کچھ اللہ اپنے رب کے خاطر کیا کرتے ہیں۔ جو بات سمجھنی کہ وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے بہت غیر محسوس انداز میں ہمارے رب کو چھین لیا گیا ہے، وہ رب جس کے بدولت ہم سب کچھ ہیں مگر ہم اس کو کچھ بھی دے نہیں سکتے، بلکہ شاید دنیا کے سامنے اس کا نام لیتے ہیں شرماتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں دکیانوس نہ سمجھ لیں۔ کسی کھلاڑی، کسی فوجی، کسی مالدار، کسی آرٹسٹ، کسی سیاستدان، کسی سائنسدان، کسی مصور سے پوچھ کر دیکھ لیں، اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے کہ جو کچھ کارنامہ اس نے سر انجام دیا اپنے وطن کے لیے، انسانیت کے لیے اور فلاں فلاں اور فلاں فلاں کے لیے۔ جبکہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان تو ہر کام اللہ کی رضا جوئی کے خاطر کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارا مرکز محبت ہے، وہ کہتا ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہے جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول کے جملے کچھ اس طرح کے ہوتے تھے، میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، میں نے اسے اللہ کی خاطر معاف کیا، میں نے فلاں کی اللہ کی رضا کی خاطر مدد کی، میں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے فلاں کام سے باز آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ مسلمانوں کی زبانوں سے اس طرح کے فقرے کیوں کر غائب ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو سن لیجئے، اس سے قبل جتنے بھی دوسرے نظریات اسلام کے مد مقابل لائے گئے وہ سب ایک ایک کر کے پسپا ہو گئے۔ اب بازیگروں نے مسلمانوں کے منہ میں انسانیت سب سے بڑا مذہب کا نعرہ ڈال دیا ہے اور وہ اسی میں ہی خوش ہیں۔ وہ اسی میں خوش ہے کہ اسلام کو پس پشت ڈال کر فرعون وقت کے مذہب کا غیر محسوس پیروکار بن کر وہ تالغوت زمانہ کو خوش کر لے گا۔ ہر انسان جان لے کہ اگر اسے اللہ کی حاجت نہیں تو اللہ کو بھی اس کی حاجت نہیں، وہ تو ہے ہی بے نیاز، اسے کیا پڑی کہ بندوں کے پیچھے بھاگے، جبکہ بندوں نے ایک دن بھاگ کر اسی کے قدموں میں ضرور پڑنا ہے۔